नाज़रीन, गजा जंग से उठने वाली हिद्दत अब कई रीजन्स तक पहुंच चुकी है और अब बिला मुगालता ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है और दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से बदल रही है। जगह जगह से इसराइल और अमेरिका की सुबकी हो रही है और अब नाज़रीन चाइना ने अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है और मिडिल ईस्ट के महाज पर इस वक्त चाइना ज्यादा सरगर्म होकर सामने आया है, फलस्तीन की हिमायत में ज्यादा सरगर्म होकर सामने आया है। साउथ चाइना सी में कुछ ऐसा हो रहा है जो डायरेक्टली गजा जंग के साथ लिंक कर रहा है, तो वो क्या सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, यमन ने बहरा अरब में अब हमले जो है वो शुरू कर दिए हैं। रेड सी से निकलकर अब यह जंग बहरा अरब में फैल चुकी है और इसके साथ साथ नाज़रीन इराक की जो कताइब हिजबुल्लाह है वो इस वक्त बहुत ही गैर मामूली दौरे के ऊपर पहुंची है ईरान के अंदर और वहां पर बहुत बड़े फैसले किए जा रहे हैं। और जो नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आजादी फलस्तीन, इसराइल के सारी लॉबी का खात्मा और अमेरिका की हेजेमनी के खात्मे के लिए क्या ग्रेट गेम इस वक्त वहां पर शुरू हो चुकी है वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज हम यमन से करते हैं और यमन जो है वो इस वक्त आप कह लें कि जो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदला है उसमें यमन का बहुत बड़ा किरदार है। यमन ही की वजह से अब ये जो गेम है वो अमेरिका के हाथ से निकली है। यमन ही की वजह से चाइना और रशिया ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं कि यहां पर अब एक ऐसी ताकत इमर्ज कर गई है जो अमेरिका और इसराइल को डायरेक्टली टक्कर दे सकती है। अमेरिका के सामने डायरेक्टली वो खड़ी हो सकती है। देखें, अभी तक ईरान तो हमले न कर रहा अमेरिका पे और ना ही वो इस तरह से कर सकता है। ये यमन ही है जो इस तरह से अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है और यूरोप को भी। तो यमन के हमले मुसलसल जारी हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि उसने इसराइल के अंदर, इसराइल की टेरिटरी के अंदर जाकर हमला किया है। अभी नाज़रीन एक और हमला हुआ है, एक जहाज को निशाना बनाया गया है और उस जहाज की जो लोकेशन है, जिस जगह पर उस जहाज को निशाना बनाया गया है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बर्तानिया मैरीटाइम जो अथॉरिटी है वो रिपोर्ट कर रही है, वी रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट 160 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ सलाला इन सल्तनत ओमान। अब ये सबसे पहले जरा मैप देख लीजिए कि ये हमला, ये जहाज जो है कहां पर तबाह हुआ है। तो ये ओमान से 160 मील के फासले पर है जो उनकी सलाला बंदरगाह है। अच्छा, अब ये यमन से तो बहुत ज्यादा दूर है। अब इसमें मतलब ये जो बॉर्डर लग रहा है ना यमन और ओमान का, ये वाली जो टेरिटरी है ये हौसियों के कब्जे में नहीं है, यानी ये तो पूरा यमन है ना, यमन में भी आधा हिस्सा हौसियों के पास है जो अमेरिका पर हमले कर रहे हैं, जो इसराइल पर हमले कर रहे हैं, और वो जो उनके पास हिस्सा है वो रेड सी वाली साइड पे है। तो उस लिहाज से ये ज्यादा दूर बनता है, ठीक है। तो और ये जो सारा एरिया ये अरेबियन सी में है। इससे पहले उनके जो हमले हैं वो गल्फ ऑफ एडन में, बाबुल मंदब में या रेड सी में हो रहे थे, लेकिन ये जो है ये अरेबियन सी है जहां पर इस जहाज को निशाना बनाया गया है। तो अब इस हवाले से अहम बात यह है कि वो जो यमन ने पिछले दिनों ये अनाउंस किया था कि अब हम इससे बढ़कर हमले करेंगे, ज्यादा रेंज में हमले करेंगे, जो नई शिपिंग लेन्स हैं उन पर हमले करेंगे। यानी रेड सी से जो जहाज मुड़कर जा रहे थे, जो घूमकर जा रहे थे, जो अरेबियन सी से नीचे फिर ये अफ्रीका से, तो ये जो नई शिपिंग लेन बन गई थी रेड सी बंद होने की वजह से, तो यमन ने अनाउंस किया था आज से 4-5 दिन पहले कि अब हम उस शिपिंग लेन के ऊपर हमला करेंगे, ठीक है ना, यानी बाहर आकर अटैक करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि यमन ने एक रिकॉर्ड पिछले 6 महीनों में ये कायम किया है कि जो यमन बात करता है उसे फिर पीछे नहीं हटता, वो फिर करके दिखाता है। तो शायद अब ये उस आगाज है जो उन्होंने बात की थी कि अब हम नई शिपिंग लेन्स पर हमला करेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहीं पर यूरोपीय जहाज भी डिप्लॉयड है, ठीक है ना। ये यूरोप ने जो अपनी डिप्लॉयमेंट किया, आपको पहले भी बता चुके हैं कि पर्शियन गल्फ से, ओमान से, और ये सारा रूट ओमान के साथ फिर यमन और रेड सी, तो उन्होंने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट इसीलिए की थी कि यही सारा रूट है तो इसको मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जाए। लेकिन वो इतने बड़े समंदरों को कैसे महफूज बना सकते हैं, यानी अब ये उनकी कोस्टल लाइन से 160 किलोमीटर दूर है खुले समंदर के अंदर, तो वो कैसे बचाएंगे अपने जहाज़ों को। यही तो इस जंग की जो मुनफरिद नोयत है ना, जो अफगानिस्तान से, इराक से, शाम से, लिबिया से, जो यमन की जंग को इन सब से डिफरेंट करती है, वियतनाम से, वो यही तो बात है कि उनको एक ऐसा एडवांटेज हासिल है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो दुनिया की सबसे बड़े ट्रेड रूट के ऊपर बैठे हुए हैं
اور آپ جو مرضی کر لیں آپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس طرح ناظرین اس حملے کے ساتھ اب جنگ ریڈ سی بحیرہ احمر سے نکل کر بحیرہ عرب میں پھیل چکی ہے اور اب یہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں چائنا کے حوالے سے، چائنا نے ایک نیا محاذ ڈائریکٹلی امریکہ کے خلاف کھول دیا ہے اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھولا ہے، اور اس وقت ناظرین ساؤتھ چائنا سی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ڈائریکٹلی لنک کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ مڈل ایسٹ کی جنگ کے ساتھ، غزہ کی جنگ کے ساتھ۔ تو میں اس کی جو پوری سیاست ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہاں پر ایسا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اب چائنا مڈل ایسٹ کے محاذ پر زیادہ کھل کر کس طرح سامنے آنے والا ہے۔ پہلے تو ذرا ایک سٹیٹمنٹ جاری کریے، دیکھیے جو چائنا نے جاری کیا ہے اور پوری دنیا کے میڈیا میں اس وقت یہ ٹاپ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے۔ چائنا کہہ رہا ہے، چائنا سیز دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز نو رائٹ ٹو انٹرفیئر ان ساؤتھ چائنا سی۔ بالکل صاف الفاظ میں چائنا کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو یہاں پر انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ناظرین ساؤتھ چائنا سی ہے، یہ ساؤتھ چائنا سی کیا ہے؟ یعنی یہ چائنا سے نیچے اور ادھر انڈونیشیا، یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ یہ جو سمندر، اوپر پیسیفک ہے جہاں پہ جاپان ہے، اس سے ادھر جہاں پر یہ تائیوان ہے، فلپائنز ہے، اور پھر یہ ساتھ دوسری طرف ویتنام، پھر نیچے تھائی لینڈ، مطلب یہ درمیان والا ساؤتھ چائنا سی ہے۔ اچھا، یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے نا ناظرین، یہ بھی دنیا میں ایک بڑی جنگ کا ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ یعنی مختلف فلیش پوائنٹس ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہاں سے کوئی ایسی لڑائی چھڑ سکتی، جس طرح غزہ ہے کہ غزہ عالمی جنگ کے لیے فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے کہ یہاں سے ایک عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو اس طرح ساؤتھ چائنا سی کی جو سیاست ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے وہ تائیوان ہے۔ جو تائیوان کا مسئلہ ہے، یہ ساری سیاست ساؤتھ چائنا سی کی وہیں پر اس کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ چائنا کو یہ سمندر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے یہاں پر ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے، تائیوان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکہ نے یہیں پر ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے۔ تو یہ یہاں کی جو ساری سیاست ہے وہ تائیوان کے گرد گھومتی ہے۔ اچھا، ابھی ناظرین یہ جو غزہ کی جنگ شروع ہوئی اور یمن نے حملے شروع کیے، تو وہاں پر کیا ہوا کہ امریکہ نے، اب یہ ساری باتیں سمجھتے جائیے گا ایک وائڈر کینوس کے اوپر، بڑے سکیل کے اوپر چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ گلوبل کانفلکٹ ہے، اس کو اب غزہ کے اندر ہونے والے معاملات سے نہیں سمجھ سکتے، یہ گلوبلی ساری چیزیں لنک کر رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خالی فلسطین جیتے ہارے گا نہیں، فلسطین کے ساتھ یہ جو نیا الائنس بن رہا ہے وہ جیتے گا یا وہ مکمل طور پر ہارے گا۔ تو اب ناظرین یہ یمن نے جب سے حملے کرنا شروع کیے تو کیا ہوا کہ ساؤتھ چائنا سی میں جو امریکہ کی ڈپلائمنٹ تھی، جو ان کے بہت سارے بیڑے تھے، انہوں نے یہاں سے نکال کر وہ مڈل ایسٹ میں ڈپلائی کر دیا۔ اچھا، جب سے مڈل ایسٹ میں انہوں نے ڈپلائی کیے تو چائنا کو ایک طرح سے وہ جہاں پر زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہوا، اور پھر چائنا کو انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی تشکیل پائی۔ اچھا، اس سے پہلے چائنا یہ تو کر رہا تھا کہ ریجن ٹو ریجن اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، خاص طور پہ اس کو سپیس مل رہی تھی براعظم افریقہ میں، نہ اس کو یورپ میں سپیس ہے، نہ اس کو مڈل ایسٹ میں اس کے لیے سپیس تھی، اور اس کے علاوہ ایشیا میں مطلب جہاں جہاں پر ہے، مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایشیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں اس کو سپیس مل رہی تھی، تو وہ انفلوئنس جو ہے وہ اپنا افریقہ میں خاص طور پر وہاں پر بڑھا رہا تھا۔ لیکن اب جب سے امریکہ نے یہ جنگی بیڑے وہاں پر کیے تو ان کو ایک نئی پالیسی انہوں نے پھر تشکیل دی ہے، اور وہ یہ نئی پالیسی یہ ہے کہ اچھا اگر مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کو انگیج کر دیا جائے، اگر مڈل ایسٹ میں امریکہ کو ہرا دیا جائے تو پھر یہاں پر ہمیں بینیفٹ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ امریکہ اگر وہاں مڈل ایسٹ میں پھنس جائے گا تو پھر اس کا جو فائدہ ہوگا ہمیں ساؤتھ چائنا سی میں ہوگا، یہاں پر جو ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا محاذ سنبھالا ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے۔ اب ناظرین جو نئی چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے فلپائن کے حوالے سے۔ اس وقت یہ جو بلنکن ابھی پہنچے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ فلپائن ہی کا دورہ کر کے آ رہے ہیں، یہ مڈل ایسٹ میں وہ فلپائن ہی کا دورہ کر کے آ رہے ہیں، اور فلپائن اس وقت جو ہے نا بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے امریکہ کے لیے اسٹریٹجیکلی۔ وہ کس طرح، ذرا نقشے پہ دیکھیے، تائیوان کے ساتھ جو سب سے قریبی ترین ملک ہے وہ فلپائن ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کے جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں وہ بالکل جا کر ٹچ کرتے آگے، مطلب وہ بہت ہی قریب ہے۔ جو ان کا آخری جزیرہ ہے وہ صرف 60 مائل کے اوپر ہے، 60 کلومیٹر کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ سب سے موزوں ہے امریکہ کے لیے بیسز بنانے کے لیے۔ ساؤتھ چائنا سی میں اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو مطلب ان کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے تائیوان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو اب وہ فلپائن کے ساتھ اپنی پنگیں بڑھا رہے ہیں، وہاں پر اپنا جو ہے چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہاں پر وہ بیسز قائم کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے چل ابھی انہوں نے جاپان اور فلپائن کے جو لیڈرز ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے، کہاں پہ؟
व्हाइट हाउस में, ये अभी आने वाले दिनों में वहां का दौरा कर रहे हैं। तो इस तरह ये एक नई चीज हुई है जिसने मामलात को और बिगाड़ दिया। चाइना के लिए अब ये काबिल कबूल नहीं है। इसलिए वो जो मैंने पहले आपके सामने वो स्टेटमेंट रखी ना कि अमेरिका को कोई हक नहीं है यहां पर इंटरफेरेंस करने का, तो ये इंटरफेरेंस हो रही है। अमेरिका वहां पर बेसिस नहीं बनाने जा रहा है, नई डिप्लॉयमेंट वहां पर करने जा रहा है, चाइना को कंटेन करने के लिए वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका एक और काम ये करता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के जरिए चाइना को कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का क्या है? ये जो सिंगापुर के साथ, मलेशिया के साथ, ये थोड़ा सा रास्ता है। यानी अगर चाइना ने ट्रेड करनी है या साउथ चाइना सी के किसी भी मुल्क ने आना है तो उसको ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर गुजरना पड़ेगा, इंडियन ओशन में, अरेबियन ओशन में एंटर होने के लिए, और उसके बाद फिर यूरोप जाने के लिए। यानी चाइना के पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। अगर वो दुनिया के साथ कनेक्ट करता है तो उसको ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ही से गुजर कर जाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है अमेरिका के पास, वो कभी भी गर्दन दबोच सकता है चाइना के, और वो इसी तरह प्रेशराइज करता है। अगर चाइना मूव ऑन करता है ताइवान की तरफ तो वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बंद कर लेगा। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का नाज़रीन चाइना के लिए बहुत बड़ी एक कमजोरी है, जिसको अब वो एक हल करने जा रहा है, यहां पर अपना गलबा हासिल करने जा रहा है। किसके जरिए? मिडिल ईस्ट के जरिए। अब यहां पर नाज़रीन ये जो चाइना ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मिडिल ईस्ट में भेजा है ना, जो मैं आपको पहले रिपोर्ट कर चुका हूं, इसको कोई मामूली चीज ना समझे। इसमें बहुत डेप्थ है, इस फैसले के अंदर पीछे एक पूरी सोच है। आपको आने वाले दिनों में इसके बहुत गहरे असरात नजर आएंगे। ये जो चाइना मिडिल ईस्ट में आकर बैठ गया है, कई दहाइयों के बाद एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव चाइना ने वहां पर मुकर्रर किया, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। देखें, चाइना के हवाले से एक बात समझे, चाइना हवाई फायर करने का आदी नहीं है। चाइना बहुत सोच समझ कर चीजें करता है, ठीक है ना। वो पहले पूरी प्लानिंग करता है, उसके बाद फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए जाता है। पहले वो पीछे बैठकर सारा पेपर वर्क करता है, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने एक रस्मी तौर पर भेज दिया, इसके पीछे एक पूरी सोच है। और आप देखें कि पिछली 5 दहाइयों में चाइना किसी एक जंग में भी नहीं गया, लेकिन आप ये देखें कि वो जिस चीज के ऊपर उसने स्टांस लिया हुआ है वो उससे पीछे नहीं हटा। ताइवान उसके लिए ऐसा मसला है कि जिससे वो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अभी तक चाइना ने ताइवान पर जंग नहीं छेड़ी और ना वो ताइवान को छोड़ेगा। तो उनका जो तरीका है, उनकी जो पॉलिसी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वो उस वक्त उस काम को करते हैं जब उनको पता चल जाता है कि यार इसमें हम कामयाब होकर लौटेंगे। तो चाइना का मिडिल ईस्ट में आना, उसके पीछे ये जो है ना वो सारी सोच है। और ये हकायक नाज़रीन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कैसे रियासतें अपने आप को अलाइन कर रही हैं। मतलब यहां पर कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको वो ठोस दलाइल और ठोस सबूत आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि भाई फलस्तीन के इत्तेहादियों में किस तरह से इजाफा हो रहा है और वो किस हद तक फलस्तीन के साथ जाने वाले हैं, ठीक है ना। चाइना किस हद तक आगे जाने वाला है, और चाइना, रूस की, नॉर्थ कोरिया की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, मतलब उसमें उनका भी फायदा उनको नजर आ रहा है, इसलिए वो आखिरी हद तक यहां पर फतह हासिल करने के लिए जाएंगे। तो ये जो जंग है वो किस तरह नतीजा खेज होने वाली है और किस तरह फलस्तीन के हक में नतीजा आने वाला है। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखें, इमोशंस जो होते हैं वो अवाम के होते हैं, मेरे और आपके इमोशंस हो सकते हैं, रियासतों के इमोशंस नहीं हो सकते। आप ये ना तवक्को रखेंगे चाइना और रशिया को इमोशंस में आकर फलस्तीन के साथ खड़े हो जाएंगे। ग्राउंड रियलिटीज को समझें। मैं ग्राउंड रियलिटीज आपको बताना चाह रहा हूं, उसमें ठोस सबूत आपको दे रहा हूं कि उनके इंटरेस्ट इस वक्त अलाइन कर रहे हैं फलस्तीन की जंग के साथ, इसीलिए वो हर सूरत में फलस्तीन के साथ खड़े होंगे। ये मार्का जितवाने के लिए हर सूरत में आगे बढ़ेंगे, जो सपोर्ट वो कर सकते हैं वो करेंगे। इसमें उनका फायदा, उनकी टक्कर है अमेरिका से। तो यहां पर इसराइल हारेगा तो अल्टीमेटली उसका मतलब यह है कि यहां से अमेरिका हार गया है। यही बात तो है जो इसराइल अमेरिका को बताता है कि आप हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि भाई ये आप ही की जंग है। ये मैं कई बयानात आपके सामने ऑन रिकॉर्ड रख चुका हूं। नेतन्याहू ने अभी 3 दिन पहले बयान दिया कि दिस इज योर वॉर, यूनाइटेड स्टेट्स को उसने करते हुए, जो कि नहीं थी उनकी, जो कि इसमें मकसद वो पीछे सियोनी लॉबी और सारा ग्रेटर इसराइल और हैकल सुलेमानी बनाना, वो सारी चीजें थी। लेकिन अब वो चीजें इसी तरह से अलाइन कर गई हैं, ये दुनिया में अब इसी तरह से एक तब्दीली आ गई है। तो ये एक अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था चाइना के हवाले से। अब आपको समझ आ गई कि वो उसने मिडिल ईस्ट का महाज संभाल लिया है, चाइना खुलकर आ चुका है। कई दहाइयों में अपना नुमाइंदा उसने भेजा मिडिल ईस्ट में, उसका आना, फिर ये सारी साउथ चाइना सी में ये सूरत हाल होना,
تو چائنا سے لے کے کھل کر آ گیا ہے. اب آگے ذرا چلیے. اگلی ناظرین خبر عراق سے آئی ہے اور بڑی خبر ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ کتائب حزب اللہ, ایک حزب اللہ ہے لیبنان کی, دوسری حزب اللہ ہے عراق کی, جس کا نام ہے کتائب حزب اللہ. دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ویسے, مطلب وہ ایفیلیشن اور وہ تو ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ الگ الگ ہیں. تو کتائب حزب اللہ کے جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ کہاں پہنچی ہے؟ ایران میں. یہ بہت ہی غیر معمولی دورہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ پچھلے اگر کچھ دنوں میں ہم دیکھیں تو کتائب حزب اللہ نے کوئی اٹیکس نہیں کیے ہیں. کتائب حزب اللہ پچھلے 20-25 دنوں سے غیر فعال ہو چکی ہے. تو آگے جیسے پیوٹن نے ادھر سے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو مور فار پیلسٹائن, یہ پیوٹن میں کل آپ کا بیان سامنے رکھ چکا ہوں, اس نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو مور فار پیلسٹائن. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا سیریا کے حکام بھی پہنچے, اب کتائب حزب اللہ ایران میں پہنچ رہی ہے. تو مطلب کہ کچھ بڑا پلان جو ہے وہ وہاں سے ہونے جا رہا ہے. اب اگلی بات ذرا سنیے. عراق سے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اس میں بہت ڈیپتھ ہے اور اس میں بہت کلیئرٹی ہمیں اس طرح سے مل سکتی ہے کہ وائڈر کینوس کے اوپر ہونے کیا جا رہا ہے. فلسطین کی آزادی اور نارتھ افریقہ میں, باقی افریقہ میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جو آزادی فلسطین کے ساتھ اٹیچ ہے, جو مسلمانوں کے عروج کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہو چکی ہے, کیا ایسی چیز ہو رہی ہے؟ پہلے ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. دا وکٹری آف دا لبریشن موومنٹس is in line with the interest of anti-imperialist forces especially in the West Asia and North Africa. ویسٹ ایشیا کس کو بولتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کو بولتے ہیں. اچھا مڈل ایسٹ آ گیا تو ساتھ نارتھ افریقہ کون سا ہے؟ یہ آپ ذرا دیکھیے. نارتھ افریقہ میں کون سے ممالک ہیں؟ ایجپٹ ہے, ایجپٹ اور الجیریا ہے, موروکو ہے, یعنی یہ سارے اسلامی ملک ہیں. یہ جب اسلام پھیلا تھا وہ بھی یہی ممالک تھے, اور یہیں سے پھر موروکو سے ہو کر طارق بن زیاد جو ہے وہ اسپین میں داخل ہوا تھا. تو یہی ہے, مطلب اسلام بھی اسی طرح سے آگے ویسے پھیلا تھا, انہی ملکوں سے آگے ہوتا ہوا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دا وکٹری از الائن ود ویسٹ ایشیا یعنی مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقن کنٹریز. تو اب ذرا گیم کو سمجھیے. ایران کے صدر الجیریا کا دورہ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی ویسٹرن ٹروپ وہاں سے نکلے ہیں, تو یہ ایک بڑے لیول کے اوپر گیم چل رہی ہے. یعنی گیم یہ چل رہی ہے کہ فلسطین کی جو جنگ ہے اس میں اب ساری طاقتوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی بڑی جنگ چھیڑی جائے جو مکمل آزادی ہوگی سامراجی طاقتوں سے. ان سامراجی طاقتوں میں کون ہے؟ امریکہ ہے, ان میں صہیونی لابی ہے, یہی ہے نا جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور یورپ میں بیٹھی ہوئی کچھ طاقتیں. تو یہ جو امپیریلسٹ فورسز ہیں, جو سامراجی طاقتیں ہیں, ان سے ایک مکمل آزادی کی اس وقت جو ہے نا وہ پلاننگ کی جا رہی ہے. اس بڑے لیول کے اوپر گیم چل رہی ہے. کیوں یہ آج کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلسطین کی جنگ ہی ہے جو سب کو اکٹھا کر سکتی ہے. یہ فلسطین ہی کا جذبہ ہے, اس کی آزادی کا جذبہ ہے کہ جو سب کو اکٹھا کر سکتا ہے. بھائی دیکھیں یہی تو گیم تھی. عراق کو اپنے مسائل میں الجھا دیا, لیبیا کو اپنے مسائل میں الجھا دیا, باقی نارتھ افریقہ کے کنٹریز کو اپنے مسائل میں. بھائی وہ فکر ہی نہ کرے کہ فلسطین غلام بنا ہوا ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یہ اپنے اپنے مسائل میں الجھے رہے ہیں. تو اب اسی ڈس ایڈوانٹیج کو وہ ایڈوانٹیج میں بدلنا چاہ رہے ہیں. ان سب کو جو ڈیوائیڈ ہو گئے تھے, جو سارے مسلم کنٹریز ہیں جو کئی مطلب سالوں سے, کئی دہائیوں سے غلامی میں پڑے ہوئے ہیں, ان سب کو اکٹھا کر کے ایک مکمل جنگ چھیڑی جائے. دیکھیں الجیریا سے نکلی نا ویسٹرن فورسز, اور الجیریا سے نیچے آئے نائجیریا کون سا ملک ہے؟ مسلم ملک ہے. نائجر کون سا ملک ہے؟ مسلم ملک ہے. مالی کون سا ملک ہے؟ مسلم ملک ہے. برکینو فاسو کون سا ملک ہے؟ مسلم ملک ہے. ابھی امریکن اور ویسٹرن ٹروپس وہاں سے نکلے ہیں. تو یہ سارے مسلم ملک جو ہیں وہ آپس میں الائن کر رہے ہیں, اور ان کو الائن کون کر رہا ہے؟ پیچھے جو بڑی فورس کون بیٹھی ہوئی ہے؟ چائنا اور رشیا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چائنا اور رشیا پیچھے سے بیٹھ کر ساری پروجیکشن کر رہے ہیں, اور ان سب کو الائن کر کے ایک بڑی جنگ جو ہے وہ یہاں پر یہ مسلم کنٹریز چھیڑنا چاہ رہے ہیں. یعنی فلسطین کی جنگ نے ان کو ایک موقع دیا ہے. اس سے پہلے نہ دیکھیں, اس سے پہلے ویسٹرن ٹروپس, امریکی ٹروپس یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نا. یہ فلسطین کی جنگ کا آؤٹ کم یہ آیا ہے کہ ان کو یہاں سے نکلنا پڑا ہے. تو وہ ایک فلسطین کی جنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ہمارے پاس موقع ہے کہ جو سب کو اکٹھا کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. تو اس لیے سب اکٹھے ہو کر ایک بڑے لیول کے اوپر جنگ چھیڑے, اور یہاں سب سے ان صہیونی طاقتوں کو, جو سامراجی طاقتیں ہیں, ان سے جو ہے نا چھٹکارا پائیں. اور یہ وہ چیز ہوگی جب اگر یہ ساری فورسز یہاں سے نکل جاتی ہیں تو پھر وہ جو مسلمانوں کا زوال ہے وہ بھی عروج میں بدل سکتا ہے. دیکھیں ہمارا زوال کب شروع ہوا, ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں. 1917-18 میں جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تبھی تو زوال آیا. او بھائی یہی جو ملک ویسٹ ایشیا اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا افریقہ کے ملک, یہی تو سلطنت عثمانیہ تھی. مطلب سلطنت عثمانیہ کے ملک اٹھا کر دیکھیں, یہ سارے اس میں آتے ہیں. تو جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو مسلمان زوال میں چلے گئے ہیں. تو اب اگر دوبارہ ملٹری فورس کے ذریعے
وہ ان سامراجی طاقتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، ان سیونی طاقتوں سے، تو وہ دوبارہ عروج میں آ سکتے ہیں، وہ جو غلامی کا دور ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا، اس جنگ کے آپ کو اتنا بڑا فال آؤٹ آنے والا ہے کہ دنیا پھر دیکھے گی۔ یہ آج ایک اور بہت بڑا ثبوت میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ اس لیول کے اوپر اس وقت جنگ شروع کر دی گئی ہے، اس لیول کے اوپر سوچ پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹ اینڈ کسی کو کیا پتا، لیکن مطلب ایران اس میں پوری طرح، ایران جو الجیریا کا دورہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کیا تحفے تحائف دینے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے کیا جا رہے ہیں ایران کے صدر وہاں پہ؟ ابھی نائجیریا سے ٹروپس نکلے امریکہ کے، ان کو کہا کہ لیو دا کنٹری، ایران نے اپنا ایمبیسڈر وہاں پر بھیج دیا۔ کیوں بھیج دیا؟ تو یہ اس سوچ کے ساتھ ساری یہ جنگ شروع ہے، اس کے پیچھے چائنا اور رشیا کھڑے ہیں، اور آج کی گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ جناب جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو سامراجی طاقتیں ہیں، وہ یہاں پر شکست کھانے والی ہیں۔ اس لیے تو پینٹاگن کہہ رہا ہے جی ہمیں مزید بجٹ دیا جائے، ہم افریقہ میں جمہوریت کو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں، ہم ڈیموکریسی کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں افریقہ میں۔ تو کچھ تو ہو رہا ہے نا، شکست تو ہو رہی ہے نا، تو اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کو دوبارہ سے ہم وہاں پر ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ساؤتھ افریقہ، براعظم افریقہ کا سب سے طاقتور ملک ساؤتھ افریقہ کس کے ساتھ کھڑا ہے مجھے بتائیے؟ برکس کا سب سے بڑا ممبر۔ ابھی جو فلسطین کے لیے جس طرح سے اس نے آواز اٹھائی، تو وہ بھی ادھر والے ایسٹ کا حصہ ہے، مغرب ویسٹرن کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے تو غلامی، بھائی نیلسن منڈیلا کا ملک ہے نا، تو وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ ناظرین ساری صورتحال ہے، اور اگر آخری دو لائنوں میں اپنا انالیسز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں یہ اس بڑے کینوس کے اوپر لڑائی اس وقت چھڑ چکی ہے، اور آگے آپ کو بہت واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ فلسطین کے ساتھ یہ ایک ساری آزادی حاصل کی جائے گی، اور اس آزادی کے نتیجے میں ایک نیا ملٹی پولر ورلڈ، جس کی اسماعیل ہانیہ نے بات کی ہے، جس کا خط انہوں نے لکھا ہے پیوٹن کو کہ یہ جو آپ ملٹی پولر ورلڈ بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ ایران ایک گریٹ پاور بن کر ابھرے گا، ترکی ایک گریٹ پاور، سعودی عرب ایک گریٹ پاور بن کر ابھرے گا، تو ڈالر کا خاتمہ ہوگا۔ عرب ملک جو ہیں، جس میں پیوٹن نے کہا کہ اگر آج آپ ڈالر میں تیل بیچنا بند کر دیں تو امریکی ہیجمنی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ ان کی ملٹری کو نکالیں گے، جب اپنی سیکیورٹی کو آپ خود سنبھالیں گے، تو آپ ڈالر کا خاتمہ کریں گے، تب آپ ڈالر کے بغیر تیل بیچیں گے۔ تو وہ ایک ایسی چیز ہوگی، اسی کے ساتھ فلسطین بھی آزاد ہوگا، اسی کے ساتھ جو مسلمانوں کا زوال ہے وہ عروج میں بدلے گا۔ آپ دیکھیں فلسطین جب سے زوال میں گیا، فلسطین جب سے قبضے میں گیا، تبھی سے مسلمانوں کا زوال ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن ہوا ہے، 1917 میں ہی سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے، اور 1917 ہی میں مسلمان زوال میں گئے۔ تو اب اگر یہ ساری چیزیں ریورس بھی ایسے ہی ہوں گی، آزادی فلسطین اور مسلمانوں کا جو عروج ہے وہ بھی اسی طرح سے آئے گا، اسی طرح سے شروع ہوگا، علیحدہ علیحدہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ بہرحال اہم ترین حقائق ہیں جو وائڈر کینوس کے اوپر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ریپیٹ میں بھی چلی جاتے ہیں، لیکن جنگ جو ایک ہی مدعے کے گرد گھوم چکی ہے، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بتانا ضروری ہوتا ہے، ریکال کروانا ضروری ہوتا ہے۔ تو حقائق میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت، اللہ حافظ۔